إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے اور پوری کائنات کی ہر چیز اسی کی پیدا کردہ ہے اور ہر چیز ہر وقت اسی کی نظر میں ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا کے بعد اس وقت آپ موجودہ صورتحال سے یقینی واقف ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں معاشی تنگی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں اہم کردار جو ہے وہ بجلی کے بلوں کا ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں. ہمارا دین، میں بار بار بتا چکا ہوں، ہمارا دین کوئی ناقص دین نہیں ہے.
کہ جس کے اندر کسی حوالے سے رہنمائی موجود نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم قرآن سے اپنے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین دل سے تسلیم کر کے نہ اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، نہ معاشرے میں، نہ ملک میں، اور یہی چیز ہمارے لیے معاشی تنگی کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اور اس فطرت کے مطابق چلنے والا کبھی بھی ناکام نہیں دیکھا گیا، اور اس فطرت کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں دیکھا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہم نے نظام فطرت کو چھوڑا تو مسائل کا شکار ہوتے چلے گئے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت عظیم شاگرد ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، جو سب سے زیادہ مقبول تفسیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے میں امام ابن قیم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے قرآن کو بھی سیکھا، اس نے نبی کی تعلیمات کو بھی سیکھا، اور آج ان کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں نے قرآن کی ورگردانی کی، میں نے احادیث مبارکہ کو پڑھا، اور ان تمام کو پڑھنے کے بعد معاشی تنگی کے جو وجوہات ہیں وہ مجھے صرف اور صرف 4 نظر آئی ہیں۔ معاشی تنگی کی 4 وجوہات ہیں۔ اگر انسان ان وجوہات کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر لے، معاشی تنگی ختم ہو جائے گی۔ زبان سے 4 ادا کرنا بہت آسان ہے، اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ جبکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آپ ڈاکٹر سے دوا لے آئیں، جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کو شفا مل جائے گی؟ یہاں پر آپ کہتے ہیں کھانی پڑے گی پھر شفا ملے گی۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، حدیث نبوی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور جب تک ڈاکٹر کی دوائی کی طرح انہیں اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ان باتوں کو خود بھی سنیے اور حکام بالا تک بھی پہنچائیے۔ اگر اپنے ملک کو معاشی تنگی سے نکالنا ہے تو رب نے قرآن میں اس کے لیے ہمارے لیے رہنمائی دے دی ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ہماری جو پریشانی ہے وہ بجلی کے بل ہیں، اور اس میں ہماری اپنی بہت بڑی غلطی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم کام کرنے کا بنایا، ہم نے وہ ٹائم سونے میں صرف کیا۔ اللہ نے جو ٹائم سونے کے لیے بنایا ہم نے کام میں لگا دیا۔ اب بتاؤ، جب فطرت کی خلاف ورزی کرو گے تو فطرت انتقام نہیں لے گی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار بنائے ہیں نا، کچھ جاندار اللہ نے ایسے بنائے ہیں
کہ ان کی فطرت میں لکھا ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھیں گے، شام کو جلدی جو ہے وہ سو جائیں گے۔ تمام پرندوں کو دیکھو، صبح صبح چڑیا چہچہاتی نظر آتی ہے، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ کبوتر صبح صبح جو ہے اپنے دانا پانی کے لیے باہر بیٹھے نظر آتے ہیں، فطرت ہے نا ان کی، اور فطرت کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی فطرت دن کو جو ہے آرام کی ہے، رات کو جاگنے کی ہے۔ الو ہے، الو کو دیکھو، دن کو چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، رات کو شکار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جن کی فطرت جس ٹائم مرضی چاہیں سوئیں، جس ٹائم مرضی اٹھیں، جیسے کتا ہے، بلی ہے، دن کو بھی سو لیتے ہیں، رات کو بھی سو لیتے ہیں، ان کی فطرت ہے۔ بات کو سمجھو، اللہ نے جس کی جو فطرت بنائی ہے، جب اس کے مطابق چلے تو نظام صحیح چلتا ہے، اور اگر اس فطرت کے خلاف کرے تو نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اب انسان ان جانداروں میں سے ہے کہ جن کی فطرت میں صبح جلدی اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے۔ رب کا قرآن بھی یہ کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات بھی کہتی ہیں، سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو یہ درس دیا، صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح جلدی کام پہ جانا ہے، شام کو کام بند کر دینا ہے، رات کو تمہارے لیے آرام بنایا ہے، سکون بنایا ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ 12 بجے اٹھنا ہے، مارکیٹ جانا ہے، رات کے 12 بجے تک ہم نے کام کرنا ہے، اور رات کے وقت اتنے بڑے بڑے بلب جلا کر ہم نے اپنی دکانداری کرنی ہے۔ بتاؤ یہ نظام فطرت کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی، اور اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ اللہ اپنے نظام فطرت کے خلاف چلنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا کے اندر فطرت کے نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پریشانی میں مبتلا کریں گے، تنگی میں مبتلا کریں گے، تکالیف میں مبتلا کریں گے، اس لیے کہ تاکہ وہ بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہماری طرف رجوع کر لیں، ہمارا فطرت والا نظام جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النبا 30واں پارہ آیت نمبر 9 تا 11 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات اس میں ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اے کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے مومنوں، یاد رکھو، تم سارا دن کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہو، جب رات کو آ کر بستر پہ لیٹ جاتے ہو، تھکے ہوئے لیٹے، اللہ نے تمہیں سلا دیا، جب تم سو گئے، صبح جب اٹھتے ہو تو پھر تم چاقو چوبند ہو کر دوبارہ کام کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تمہیں آرام مل جاتا ہے، تمہیں سکون مل جاتا ہے۔ کیا سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا جب آپ سوتے؟ غور کیا کرو اپنی زندگی پر، اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں بڑی زبردست۔ اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، تمہارے سونے کے لیے بنایا۔ رات کو اللہ نے لوگوں کے کام کے لیے نہیں بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اور میں نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا؟ ہماری رات کو دکانداری اچھی ہوگی، رات کو گاہک اچھے آئیں گے، رات کو ہم کمائی زیادہ کریں گے۔ میرے بھائی، آج نتائج یہ ہوئے کہ ہم اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی کنگلے ہوتے چلے گئے، کیونکہ نظام فطرت کے خلاف ہے۔ نظام فطرت کی ہم نے خلاف ورزی کی۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ دن کو سورج جو روشن کر رہا ہے، کوئی اس کے پیسے اللہ نہیں لیتا ہم سے، کوئی بل نہیں آتا اس کا۔ اس سے ہم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کام دن کو کیوں نہیں کرتے؟ صبح جلدی کیوں نہیں اٹھتے؟ صبح ہم اپنے کام پر کیوں نہیں جاتے؟
یہ ہماری کمزوری ہے، جو کام کا وقت تھا ہم نے اس کو گزار دیا سونے میں، اور جو سونے کا وقت تھا اس کو کام پہ لگا دیا۔ آج بھی آپ جاپان میں جا کر دیکھو، چین میں جا کر دیکھو، امریکہ میں جا کر دیکھو، غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر صبح جلدی لوگ اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں اور شام کو کام پہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ غیر مسلم فطرت پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اور ہم مسلمانوں نے اپنا ماحول، اپنا طریقہ، اپنا انداز وہ بنا لیا جو فطرت کے خلاف تھا۔ تو کیا رب جو ہے اس کی سزا نہیں دے گا؟ اللہ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو رزق کی تنگی کے اسباب ذکر کیے، سب سے پہلا سبب انہوں نے یہ ذکر کیا، نوم الصبح، صبح فجر کے ٹائم جو بندہ سویا رہے، وہ اٹھ کر نماز نہ پڑھے، وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت نہ کرے، تو وہ بندہ جتنا چاہے کوشش کر لے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ دن جو ہے نا، دن اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک جو ہے اس کا شرعی معنی ہے، اور ایک اس کا عرفی معنی ہے۔ لغت میں دن کہتے ہیں ہر وقت کو، چاہے دن ہو یا رات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں پر پھیرا کرتے ہیں۔ یہاں دن سے مراد جو ہے رات بھی ہے، دن بھی ہے۔ یہ ہے لغوی معنی اس کا دن کا، اور دن کا شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دن کہلاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں نہار کہتے ہیں۔ اس ٹائم یہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے، فجر کے وقت بیدار ہو اور عشاء کے بعد سو جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور ایک عرفی دن ہے جو سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے پر ختم ہوتا ہے، یہ عرف عام میں ہوتا ہے۔ تو جو دن ہمارا ہے وہ شرعی دن ہے۔ ہمیں کب اٹھنا ہے؟ فجر کی نماز کے وقت ہمیں اٹھ جانا ہے، اور سونا کب ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے۔ کام کب بند کرنا ہے؟ مغرب پہ کام بند کر دینا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، اور سب سے پہلا تنگی کا اصول یہ ہے کہ جب بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کبھی بھی معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتائیے یہ دین حنیف جو ہے اس پر چل پڑو، اسلام پر چل پڑو۔ یہ وہ دین ہے جو فطرت پر مبنی دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطرت کو کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اگر کرے گا تو نقصان ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا اس کا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بہترین کون انسان ہوگا جو دین کو دل سے تسلیم کر کے اور اس کو اپنا لے، نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تعلیمات بھی فطرت پر مبنی ہیں۔ اب کوئی بندہ اس کے خلاف کرے گا تو نقصان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت 47 میں فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ نے جو ہے وہ رات کو تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، اور نیند کو تمہارے سکون کے لیے بنایا ہے، اور دن کو تمہارے جو ہے کام کاج کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو بنانے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اگر آپ اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں تو اس چیز کی لائف زیادہ ہوگی،
فوائد ہوں گے، اور اس کے خلاف کریں گے تو پریشانیاں ہوں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ٹینشن کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ شوگر کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ جب فطرت کے خلاف ورزی کرو گے یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور کے اندر صحابہ کو اس کی اہمیت بتائی کہ دیکھو صبح کے ٹائم جلدی اٹھا کرو، تمہارے صبح کے ٹائم میں جو کاروبار تم کرو گے نا وہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی، تمہارے لیے فوائد ہی فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ وہ دن کی روشنی میں ہوگا، بجلی کم خرچ ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے لوگوں کو جو ہے فطرت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو کر انعام و اکرام سے نوازے گا۔ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور سنن نبی داؤد کے اندر 2606 نمبر یہ حدیث ہے، حوالے بھی نوٹ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے وہ افراد جو صبح صبح اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، محنت مزدوری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کاروبار کے اندر برکت فرما دے، ان کے کاروبار کو وسیع فرما دے، ان کے کاروبار کے اندر زیادہ پروفٹ ان کو عطا کر دے۔ جب میرے پیارے نبی نے دعا کی ہو تو کیسے فائدہ نہیں ملے گا؟ میرا نبی تو اللہ کا اتنا پیارا ہے، اللہ سے جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ صحابی صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، انہوں نے حدیث سنی، یہ اپنا تجارتی مال پہلے دیر سے بھیجا کرتے تھے، انہوں نے حدیث سنی، کہنے لگے میں نے اسی دن سے یہ عہد کر لیا آج کے بعد میں تاخیر نہیں کروں گا، اپنا تمام مال جو ہے وہ جلدی بھیجوں گا، لہذا میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور ابھی چند دن ہی جو ہے شروع کیا تھا۔ فَأَسْرَا وَكَسُرَ مَالُهُ، کہنے لگے اللہ نے اتنا مجھے پروفٹ دیا، اتنا مجھے مال دیا کہ عام دنوں کی نسبت میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ آج کے تاجروں کو سبق، اگر نبی کی دعا لینا چاہتے ہو، کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہو، تو آپ اپنی دکانوں پر لکھ دو ہم نے صبح جلدی 7 بجے دکانیں کھولنی ہے اور مغرب کے ٹائم بند کر دینی ہے۔ نبی کریم کی دعا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ نے نیت یہ کر لی میرے نبی نے دعا کی ہے، آپ دیکھیے آپ کی معاشی تنگی ختم۔ لیکن شرط ہے نیت کی، شرط ہے سنت نبوی سے محبت کی۔ اگر آپ نے محبت کرتے ہوئے کیا تو یقیناً فائدہ ہوگا ضرور۔ اور ماہرین بھی کہتے ہیں، جو سائنس کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں انسان جو ہے نا 9 سے 12 بجے تک جب نیند کرتا ہے نا تو اس کی ہر نیند 1 گھنٹہ جو ہے وہ 3 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے، ایسی پرسکون نیند ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد 12 بجے سے لے کر جو ہے جو 5 بجے تک ہوتی ہے وہ 1 گھنٹہ 1 گھنٹے کے بدل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ سوتے ہیں نا وہ الٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے 1 گھنٹہ آپ سوئیں گے تو 1 آدھا گھنٹے کا بھی جو ہے اس میں انسان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ ماہرین آپ سرچ کر کے دیکھیے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے اس بارے ایک بڑی سخت حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، کہتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس صحابہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ۔ ایک آدمی ایسا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو رات کو سوتا ہے سویا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے، وہ نہ اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس بارے کیا فرماتے ہیں؟
ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، اس کو جا کے بتا دو اگر وہ مسلمان ہے اور نماز کے ٹائم وہ سویا رہا، بیدار نہیں ہوا، تو شیطان نے آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، گندگی ڈال دی ہے۔ اب جب شروع ہی سے گندگی کان میں آ جائے گی تو سارا دن باتیں پھر گندی ہی آپ کی سنیں گے، گالی گلوچ۔ بعض علماء نے کہا یہ حقیقی معنی ہے کہ گندگی باقاعدہ شیطان آ کے پیشاب کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ کوئی بندہ آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے، کتنا غصہ آئے گا۔ آپ کا دشمن سب سے بڑا آ کر آپ کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث 1144، اور بعض علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان کے اندر اپنے اثرات چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ ناکام ترین زندگی گزارے، کامیاب نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا آپ عشاء کی نماز سے پہلے نیند کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں ضرورت کے لیے جاگا جا سکتا ہے، کبھی کوئی پروگرام ہے، کبھی کوئی اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا عام معمول، ہمارے نبی کا عام معمول، صحابہ کا عام معمول، صحیح بخاری کی 568 حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں کان یستحب ان یؤخر العشاء، اللہ کے نبی عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، اور پھر جو ہے والحدیث بعد، آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے نا بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری 599 حدیث۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو اگر معاشی تنگی سے نکلنا ہے تو اس کو صبح ٹائم پہ اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی صبح ہم اٹھیں گے تو کیا کریں گے، سارے سوئے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندو، مومن کے پاس تو وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اس کا وقت تو جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ صبح اٹھے، نماز با جماعت پڑھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے فجر کی نماز میں فرشتے بدلتے ہیں، اور جو ہے عصر کی نماز میں بھی بدلتے ہیں۔ فرشتے آپ کی نماز لے کر جائیں گے اور جا کر کہیں گے اللہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسرے آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر جو ہے انعام و اکرام اللہ کیسے دے گا؟ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ درود پڑھیں، آپ صبح کے اذکار پڑھیں۔ آپ جب یہ پڑھیں گے اتنی دیر میں جو ہے کام کا وقت ہو جائے گا، آپ کام پہ چلے جائیں، چاقو چوبند ہو کر جائیں گے، اور آپ کا کام بھی اچھا ہوگا، اور آپ کا فطرت کے مطابق چل کر چاقو چوبند بھی رہیں گے۔ انگریزی کا اس بارے ایک مقولہ بھی ہے، جو انگریزی کا مقولہ دیکھیں، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، کہ جلدی بستر پہ سویا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔ جب بندہ اس فطرت پر عمل کرتا ہے تو صحت مند بھی ہوتا ہے، چاق و چوبند بھی ہوتا ہے، اور عقل کے اعتبار سے بھی دوسروں سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں وزیر اعظم سے بھی کہوں گا، میں آرمی چیف سے بھی کہوں گا، میں جو ہے عدالت سے بھی کہوں گا کہ اپنے ملک کو معاشی تنگی سے نکالنا ہے، رب کے اس قرآن کے مطابق، دین فطرت کے مطابق یہ پابندی لگا دو کہ 8 بجے کے بعد جو آدمی دکان کھولے اس کو سزا دی جائے، اور جو مغرب کے بعد دکان کھولے اس کو بھی سزا دی جائے۔ اللہ کی فطرتی نظام پر چلو، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا، بل کم آئے گا، اللہ کی دی ہوئی روشنی میں ہم جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی، اور اس سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جو ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں ہیں، اور مزید ٹائم اگر ملے تو ورزش کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر طباء سب کہتے ہیں صبح کے ٹائم جب انسان ورزش کرتا ہے نا تو جسم کے اعضاء سارے چاق و چوبند ہو جاتے ہیں اور کئی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو
تو پہلا اصول آپ نے سمجھ لیا کہ جی سب سے پہلی معاشی تنگی کی وجہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم سوئے رہنا ہے، نہ نماز نہ قرآن. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8ویں دن جمعہ پڑھ لیا، جنازہ آ گیا وہ پڑھ لیا، اور 360 دن بعد عید آ گئی وہ عید پڑھ لی. نہیں میرے عزیز بھائیو، ایسا نہیں. مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور اللہ کے نام سے ہی رات میں جو ہے وہ سوتا ہے. دوسری بات وقلت الصلاۃ، نماز کی کمی. یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز نہ پڑھنا، امام ابن قیم نے یہ نہیں کہا قلت الصلاۃ، نماز کی کمی. نماز کی کمی کا ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے یا کوئی ایک نماز پڑھ لیتا ہے، یہ نماز کی کمی ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے نوافل اور سنتیں نہیں پڑھتا، یہ بھی نماز کی کمی ہے. تیسری صورت یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد جو ہے صرف نماز نہیں ہے، نماز سے مراد ذکر بھی ہے. اللہ کا ذکر نہیں کرتا بندہ صبح نہ شام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا آقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کر. اس کا معنی دعا بھی ہے کہ جو ہے دعا مانگنا. اللہ سے بندہ دعا کم مانگتا ہے، مانگتا ہی نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی نے رزق کی دعائیں سکھائی ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، دعائیں نہیں مانگتا اللہ سے. یا پھر جو ہے استغفار بھی اس کا معنی آتا ہے، استغفار نہیں کرتا، گناہوں کی معافی نہیں مانگتا. اور استغفار کے بارے آپ سن چکے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا استغفار کرو، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر تم استغفار کرو گے اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں بھی برکت کر دے گا، تمہاری اولادوں میں بھی برکت کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری کھیتی باڑی میں بھی برکت کر دے گا، تمہارے لیے جہاں کہیں سالی ہے وہاں پانی کا انتظام بھی کر دے گا. یاد رکھو رب کے وعدے جھوٹے نہیں. اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں نماز کا وہ طریقہ سکھایا ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے. اب بندے کہتے ہیں جی گھر میں جو ہے غربت ہے، افلاس ہے، اللہ نے تعلیم دی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب اللہ سے مدد کی ضرورت پڑے تو پھر نماز پڑھا کرو، صبر کا دامن تھامو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر کرو گے جو بھی تکلیف پہنچی اللہ سے رجوع کرو گے، اللہ یہ تکلیف ہے یہ دور کر دے، میں تو صبر کر رہا ہوں، اور نماز کی پابندی کرو گے اللہ خوش ہو کر تمہارے کاروبار میں برکتیں کر دے گا. اب ہم کہتے ہیں نماز تو نہیں پڑھنی، ویسے ہی برکت ہو جائے، ڈاکٹر کی دوائی تو نہیں کھانی، ویسے ہی شفا مل جائے. ادھر تو آپ کو عقل آ گئی اور ادھر آپ کی عقل چلی گئی، ادھر نسخہ استعمال نہیں کرنا اور ادھر کرنا ہے. میرے بھائی یہ عقل دین کے لیے استعمال کر، تیری عقل بھی آنا بن جائے گی. دنیا کے لیے بڑی استعمال کرتا ہے. غور کرو میرے پیارے بھائیو، نمازی بن جاؤ. صدر بھی نمازی ہونا چاہیے، وزیر اعظم بھی نمازی ہونا چاہیے، ایم این اے ایم پی اے بھی نمازی ہونے چاہیے، اور جو ہے عدالت کے جو جج ہیں وہ بھی نمازی ہونی چاہیے. نماز کے ٹائم میں جج اپنا جو ہے وہ سلسلہ بند کر دے، نماز کے ٹائم میں دکاندار بند کر دے، اس لیے کہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا. اور جب بندہ نہیں آتا تو یہ کہتا ہے نہیں میرا کاروبار بڑا ہے، میری کرسی بڑی ہے، میری وزارت بڑی ہے، میری صدارت بڑی ہے. کیا رب غیور نہیں ہے؟ رزق دینے والا وہ خود ہے. جب اس کو غیرت آتی ہے تو پھر پریشانی میں بھی مبتلا کر دیتا. جو بندہ نماز کی صدا آنے کے بعد نہیں آتا وہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، اور پھر اللہ اس کی سزا بھی ضرور دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، سنن نبی داؤد میں آتا ہے حدیث نمبر 1319، حوالے یاد کرو، یہ نہ کہنا مولانا صاحب اپنی طرف سے بتا کر چلے گئے، میری عادت ہے جو میں بتاتا ہوں وہ صحیح ترین چیز بتاتا ہوں، رب کے قرآن سے بتاتا ہوں، نبی کی تعلیمات سے بتاتا ہوں، اور یہی سب سے بہترین چیز ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو کوئی بھی پریشانی آتی نا تو فوری طور پہ نماز پڑھنے لگ جاتے، اللہ پریشانی دور کر دیتا۔ کوئی بھی پریشانی، آج ہم معاشی تنگی میں مبتلا ہیں نا، تہجد کے ٹائم اٹھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تیرا کمزور سا بندہ ہوں، رزق کے انتظام تو کرنے والا ہے، اللہ میرے رزق میں بھی اضافہ فرما دے، میری جو پریشانیاں دور فرما دے۔ اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے اور خود اعلان کرواتا ہے، حل من مستغفر حل من مسترزق، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی ہے اور رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ آپ مانگنے کے لیے اللہ کے در پہ آئے نہیں اور کہتے ہیں جی میں کنگلا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جو اصول ہے مانگنے کا وہ سیکھو۔ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی، اور بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے، یا بلال، اے بلال جو ہے مجھے اس ٹائم پریشانی ہو رہی ہے، اب آپ جو ہے ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، اذان دو، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ اور نماز میں سستی پتہ کن لوگوں کا شیوا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ایک صحابی بھی جو ہے نا نماز میں سستی نہیں کرتا تھا، ایک بھی۔ ہمارے ہاں تو چیدہ چیدہ لوگ نمازی ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں کوئی مسلمان نماز میں سستی نہیں کرتا تھا، اگر کرتا تھا تو کون کرتا تھا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون، القرآن میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین جو ہے نا اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ ان کی چال کو ناکام بنا رہا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے آتے تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے، بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لوگ کیا کہیں گے، چلا ہی جاتا ہوں، جا کے پڑھ ہی لیتا ہوں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا نماز میں سستی اسلام اور مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی تنگی دور ہو جائے تو پکے نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نماز، اور نماز کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگ لیں، اللہ تو مہربان ہے، دیکھیے کیسے دروازے کھلتے ہیں، یقین کامل سے مانگ کر تو دیکھیں۔ یہ سورہ النساء آیت 142 ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز معاشی تنگی میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے سستی اور کاہلی۔ سستی اور کاہلی ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت ہے۔ یہ جو میں چیزیں بیان کر رہا ہوں نا، یقین مانیے ہمارے معاشرے کے اندر 100% ہیں، 100% ہیں یہ۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں ہے یہ نہیں کہ ہم جو ہے سستی کاہلی کرتے ہیں، کام کاج میں نہیں، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، آج میں نہیں آؤں گا، یہ اس طرح آرام سے موبائل پہ گھنٹوں گزار دیں گے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے گھنٹے گزار دیں گے، اور جب کام کاج ہوگا تو پھر ہم جی میرا دل نہیں چاہ رہا، تو تنگی تو آئے گی نا۔ یہ کسل، اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، عائشہ کہتی ہیں کان یقول اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے پوری زندگی میں سست آدمی نہ بنا دینا، سستی میرے اندر نہ پیدا کرنا، کاہلی میرے اندر نہ پیدا کرنا۔ جب نبی دعا مانگ رہا ہے تو یہ بری چیز ہے نا کہ اللہ سست نہ بنانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کاہلی کا شکار رہتے ہیں۔ صحیح بخاری 6368 روایت ہے۔ اور سستی کاہلی آتی کیوں ہے؟ یہ آتی کیوں ہے؟
کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کیوں آتی ہے یہ سستی کاہلی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب آدمی جو ہے نا رات کو بستر پر آ کر سوتا ہے نا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ویسے ہی جا کے لیٹ گیا، جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، رات کو 12-1 بجے آئے، جلدی بیگم کو کہا کھانا لاؤ جلدی، اب کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد چل بھائی بستر پہ، نہ کوئی اللہ کا ذکر، نہ کوئی وضو، نہ کوئی دعائیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر شیطان تو مسلط ہو جاتا ہے، آ کے جو ہے نا وہ 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے وقت وہ لگاتے ہوئے کہتا ہے علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا سو جا سو جا، اب تجھے فجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے جلدی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو 11 بجے اٹھنا، 10 بجے اٹھنا، 12 بجے ناشتہ کرنا اور پھر کاروبار پہ چلا جانا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور جس نے ہمیں دنیا میں پریشان کیا اور آگے بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے، دھوکہ ہے دھوکہ۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ سمجھدار ہے تو کیا کہتا ہے، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، بندہ جو ہے وہ فجر کے ٹائم جلدی اٹھ گیا اور اس نے دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جو ہے نا موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اس پر تیری تعریف ہے۔ جو نیند ہے نا یہ موت کی ایک بہن ہوتی ہے، بعض لوگ سوئے سوئے اٹھتے ہی نہیں ہیں، سویا سویا بندہ مر جاتا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں بیدار کر دیتا ہے، اللہ کی تعریف کی، ایک گرہ کھل گئی۔ اور فَإِن تَوَضَّأَ، اب وضو کیا، إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، دوسری گرہ کھل گئی، فَإِن صَلَّى، آ کے نماز پڑھی، تیسری گرہ کھل گئی، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، الفاظ حدیث کے یاد کر لو، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، اب جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ بندہ چاق و چوبند ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء جو ہے صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صحیح کام کرنے والے اعضاء جب کاروبار کریں گے تو کاروبار اچھا نہیں ہوگا، کبھی غور تو کیا کرو۔ اصبح نشیطا، طیب النفس، اس کا دل حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو صبح جلدی اٹھنے والے ہیں نا وہ آپ کو خوش و خرم نظر آئیں گے، اور جو دیر سے اٹھنے والے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر یار سستی ہو رہی ہے، جمائی آ رہی ہے اور یہ آج نیند نہیں پوری ہوئی، یہ شکوے کرتے نظر آئیں گے۔ نظام فطرت کی خلاف ورزی انسان کو تباہ کرتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو شریعت تو گناہ معاف بھی کر دیتی ہے لیکن فطرت انتقام لے کے رہتی ہے، یہ اصول یاد کر لو۔ مثلا آپ شراب پیتے ہیں نا، آپ نے توبہ کر لی، اللہ آج کے بعد میں جو ہے نا وہ شراب نہیں پیوں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شراب کا جو نقصان دل کو ہوتا ہے، شراب کا نقصان پھیپھڑوں کو ہوتا ہے، شراب کا جو نقصان معدے کو ہوتا ہے، یہ سارے نقصان ہو کر رہیں گے، یہ فطرت معاف نہیں کرتی، یہ فطرت معاف نہیں کرتی، شریعت معاف کر دیتی ہے، اصول ہے زندگی ہے۔ اور کیا پھر جب بندہ جو ہے طیب النفس ہو گیا اور دوسری طرف جو ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ، کسلان، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ صبح نہیں اٹھتا نا تو چاہے جو کچھ بھی کر لے، اللہ کے نبی کی زبان سے اسے سست کہہ دیا گیا ہے، یہ سستان پارٹی کا امیر ہے، یہ سستان پارٹی کا امیر ہے، یہ کام کاج کے قابل نہیں، اس کی عقل کام کے قابل نہیں، اس کی جسم کام کے قابل نہیں، اور پھر کبھی برکت بھی حاصل نہیں کر سکتا، پھر ادھر بیمار ہوگا، ادھر جو ہے وہ اس کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے، پیسہ لاکھوں کمایا ادھر خرچ ہو گیا۔ اللہ کا نظام فطرت سمجھو، یہ صحیح بخاری کی حدیث 1142 پڑھیے گا جا کے خود بھی۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے میں مختصر کر کے جا رہا ہوں، وگرنہ ہر بات جو ہے نا وہ ایک پورے خطبے کا تقاضا کرتی ہے، ہر بات میں مختصر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ چوتھی بات جو معاشی تنگی میں مبتلا کرتی ہے وہ خیانت ہے، چوتھی چیز خیانت ہے۔ آج اپنے ملک کو دیکھ لو، اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھو،
کون بندہ ہے جو خیانت سے بچا ہوا ہے؟ خیانت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خیانت امانت کی ضد ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کسی کا حق مار لینا، آگے والے کو پتہ نہ چلے، آپ نے اس کا کچھ اپنے پاس جو ہے وہ لے لیا. اب اللہ کا حق بھی بندہ مارتا ہے، نبی کا بھی مارتا ہے، بندوں کا بھی مارتا ہے، یہ ساری خیانت ہی کہلاتی ہے. اللہ کا حق خیانت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، دھوکہ دیتا ہے اللہ کو، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، یہ رسول اور اللہ کی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. نہ اللہ کی خیانت کرو، نہ رسول کی خیانت کرو، اور تم آپس کی خیانتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم خیانت کر رہے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں، پھر بھی خیانت کرتے رہتے ہو. اس وقت آپ دیکھیں دودھ والا دودھ میں پانی ملا کر خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا چیز میں ملاوٹ کر کے خیانت کرتا ہے، پولیس والا رشوت لے کر خیانت کرتا ہے، وزیر اپنے عہدے سے مال لے کر خیانت کرتا ہے، وزیر اعظم اور جو دیگر اراکین ہیں وہ اپنے عہدے میں خیانت کرتے ہیں، جج غلط فیصلہ کر کے خیانت کرتا ہے. آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھو، رب کعبہ کی قسم اگر خیانت ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، یہ معاشی تنگی خود بخود ختم ہو جائے. خیانت بہت زیادہ ہے. میں اور آپ آج حکمرانوں کو برا کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا نہیں کر رہے، تو میں اور آپ خود کون سے اچھے ہیں؟ ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ ہم خود لوٹنے کو لگے ہوئے ہیں، بھائی کا حق کھانے کو لگے ہوئے، اور کہتے ہیں جی حکومت اچھی نہیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں اللہ حکمران بھی ویسے لاتا ہے. هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ قادر ہے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے. عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر سے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے کوئی عذاب نازل کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں پر حکمران نااہل لے کر آئے، نااہل حکمران لے کر آئے، جن کو نہ بجلی کی فکر ہو، نہ گیس کی فکر ہو، نہ عوام کی سہولیات کی فکر ہو. یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اور لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہ دھلا ہوا کپڑا بن جائے اور خود غلاظت کے اندر رہنا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے نا، وہ وقت پہ نہیں جاتا، دیر کر کے جاتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے، تنخواہ پوری لے رہا ہے. اگر وہ وہاں جا کر پڑھاتا نہیں، یہ بھی خیانت ہے، وہ جو ہے ذمہ داری کے پیسے لے رہا ہے. آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو کوئی بندہ ہی شاید بچا ہوا نظر آئے گا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بڑے سے بڑا جو عمل ہے اس کا بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا عمل، کئی احادیث اس پہ موجود ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کئی شہید ہوئے تھے، تو صحابہ ان کے بارے باتیں کرنے لگے، فلان شہید، فلان شہید، فلان شہید، بھائی فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. حتی مروا علی رجل، نام لیتے لیتے ایک آدمی کا نام آیا، کہنے لگے فلان شہید، فلاں بھی شہید ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہا نا کلا کلا کلا، وہ شہید نہیں ہے، اگرچہ وہ لڑا ہے، اگرچہ اس نے جہاد کیا ہے، جس کا ثواب اتنا ہے اگر اونٹنی کے دودھ نکالنے کے برابر بھی بندہ جہاد کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ شہید نہیں ہے. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، وہ بھی لڑا ہے، اس نے بھی جہاد کیا ہے، اس نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. آپ نے فرمایا انی رأیتو فی النار، میں نے ان کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، جہنم کے اندر جل رہا ہے، جہنم کے اندر آگ کے اندر چلا گیا ہے. شہید تو جنت میں جاتا ہے، یہ آگ میں کیوں چلا گیا؟ آج کے حکمرانوں کو سناؤ،
آج کے سیاستدانوں کو سناؤ جن کے گھروں سے اربوں ڈالر نکل رہے ہیں، اربوں روپے نکل رہے ہیں، جن کے گھروں کے اندر سے، اور ہم بے سمجھ پھر انہیں منتخب کرتے ہیں کہ آ جاؤ ابھی لوٹ لیا اور لوٹ لو۔ ارے اللہ کے بندے اتنے بے سمجھ نہ بنو کہ بار بار کو آزمائے ہوئے کو جا کے آزماؤ۔ یہ آپ کی بے سمجھی کی دلیلیں ہیں۔ جا کے میڈیا پہ دیکھو کتنے لوگوں کی جو ہے وہ خیانتیں نکلی ہیں، کتنے لوگوں کے پیسے نکلے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن سب کو یہ بات پہنچا دو کہ اس نے جہاد کیا، وہ نمازی بھی تھا، وہ حاجی بھی تھا، وہ زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، وہ سارے کام کرنے والا تھا، نیک تھا، اور بڑی بات ہے نبی کا صحابی تھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والا تھا۔ اتنے اعزازات، لیکن کیا کمی ہوئی، کیا کمزوری ہوئی؟ کلا انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کس لیے؟ فی بردۃ غلھا، اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چرا لی تھی۔ اس نے مال غنیمت میں اربوں ڈالر نہیں چرائے تھے۔ اربوں ڈالر والے تو سوچیں جہنم کے کس گڑھے میں جائیں گے، اربوں ڈالر والے تو سوچیں اللہ کے کتنے عذاب کا شکار ہوں گے۔ صرف ایک چادر کتنے کی ہوگی؟ کتنی زیادہ سے زیادہ 2 درہم کی ہوگی۔ اتنی سی چادر خیانت کرنے پر محبوب کبریا نے اس کی خبر یہ سنائی وہ جہنمی ہے، اور پھر ابن خطاب کو کہا جا کے لوگوں میں اعلان کر دو، لا کے لوگوں میں بتا دو، لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت کے اندر اللہ صرف مومنوں کو لے کر جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جو خیانت کرنے والے ہیں یہ مومنوں کی صف سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ مومنوں کی صف میں شامل نہیں، اور کل قیامت کے دن سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو آپ توبہ کریں، اگر آپ کا بڑا خیانت کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انصر اخاک ظالما و مظلوما، اور ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی کرو۔ صحابہ کہنے لگے مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم سے چھڑا لے، لیکن جو ہے ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو جا کے بتاؤ یہ غلط کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، یہ چھوڑ دو، اس کا انجام برا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی یہ ہر ایک جو ہے بڑی اہم ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر میں نے اور آپ نے اور پاکستان کے لوگوں نے معاشی تنگی سے نکلنا ہے تو پھر ان 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہم چھوڑ دیں گے، رب کا جو ہے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین بھی خزانے نکالے گی، آسمان بھی۔ اور یہ آپ کے جو ڈالر باہر جا رہے ہیں یہ بھی خیانت ہے، آپ کی چینی جو باہر جا رہی ہے یہ بھی خیانت ہے، آپ کا جو مال جو ہے وہ آپ کے ملک سے نکال کر چائنا سپلائی کیا جا رہا ہے یہ بھی خیانت ہے۔ بڑے بھی خیانت کریں، چھوٹے بھی خیانت کریں، اور رب اپنا فطرت والا نظام نافذ نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں اگر نکلنا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ میری باتیں پہنچا دو، اور صدر کو بھی پہنچا دو، وزیر اعظم کو بھی پہنچا دو۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ ایک بڑے امام کا تجزیہ ہے، اور واقعی یہ جرائم ایسے ہیں جو معاشی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیوں سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ برود اتوار 10 ستمبر کو ہوگی بعد نماز عشاء۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے
کہ آپ اپنے سوال لکھ کر لائیں تاکہ مفتی مولانا عبدالوکیل ناصر صاحب جو ہے وہ اس کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے. لکھ کر لایا کریں تاکہ جو ہے نا دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہوگا نا تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب لکھا جائے گا. اس کے علاوہ دعاؤں کی درخواستیں ہیں. عامر حسن ساری واہلیہ، حسن طارق بھائی، منم انصاری، حارث دانیال، حنزلہ، عادل بھائی، سلیم بھائی، عارف بھائی، حاجی عبدالجبار صاحب اور دیگر جو بھی ہمارے بہن بھائی بزرگ بچے بیمار ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ درست فرما دے، اور جو پریشانی اور تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس کو خود بھی اپنانے کی کوشش کرو، اپنے معاشرے میں لوگوں کو بھی بتاؤ اور آگے حکمران بالا تک بھی پہنچاؤ، کیونکہ جب سوکھی لکڑی جلتی ہے نا تو اس کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. کچھ لوگوں کے گناہ جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیچارے بے گناہ لوگ جو ہے وہ بھی اس زد میں آتے ہیں. آج کل بہت سے ایسے بھائی بھی ہیں کہ جن کے کوئی غلطی نہیں، گناہ نہیں، وہ بھی پس رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی حالات بہتر فرمائے. ہماری فوج کے سپہ سالار نے اعلان تو کیا ہے کہ جی انشاءاللہ میں محاسبہ کروں گا، اور اس کی تھوڑی سی سختی سے ڈالر جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے. مزید میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سختی کریں اور یہ نظام کو بہتر بنائیں تو انشاءاللہ نظام بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نظام بھی بہتر فرمائے. ہمارے جو بہن بھائی بزرگ بچے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنی ہماری زندگی ہے اللہ اپنے قرآن پر اور اپنے نبی کے فرمان پر چلنے کی توفیق دے، دنیا کی خوشحال زندگی بھی دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.